الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، یہ جو سورہ مبارکہ میں نے تلاوت کی اس کا نام ہے سورۃ العادیات۔ اسی سورت کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعادیات، اسی کی وجہ سے اس کا نام ہے سورۃ العادیات۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ قسم کھائی ہیں، اور وہ قسم کھائی ہیں گھوڑوں کی، وہ گھوڑے کہ جو جنگ کے اندر کام آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، قسم ہے ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی، فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ نکالنے والوں کی، فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت شب خون مارنے والوں کی، فأثرن به نقعا، پھر دوڑ کر غبار اڑانے والوں کی، فوسطن به جمعا، پھر دوڑ کر مجمع میں گھس جانے والوں کی، ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ پہلی چیز تو اس سورہ مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہیں، اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں مختلف جگہ پر اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اس کی چمک کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والعصر، زمانے کی قسم۔ یعنی اللہ تعالیٰ مختلف مخلوقات کی جگہ جگہ مختلف احکام، مختلف واقعات بیان کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، لیکن یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جائز ہے، بندوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم کھائیں۔ مثال کے طور پر آج کل ماحول ہے ماں کی قسم، باپ کی قسم، فلاں کی قسم، نہیں۔ اگر پہلی بات تو بلا ضرورت قسم کھانی ہی نہیں چاہیے، اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے لیے تو بہت بڑی وعید ہے، لیکن اگر سچی قسم بھی کھانی پڑ جائے تو صرف اللہ رب العزت کی قسم کھائی جائے گی، اور کسی کی قسم نہیں کھائیں گے۔ اب اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں تو یہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ ایک تو ان چیزوں کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اور دوسرے انسان چونکہ جب قسم کھا کر کوئی چیز بیان کی جائے تو انسان یقین جلدی کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی تو ہر بات قابل یقین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ انسانوں کے ذہن کے مطابق خطاب کرتے ہیں، کیونکہ انسان کا یہ ہے کہ جب قسم کھائی جائے تو عموماً یقین کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں کہ سب سے پہلے کہتے ہیں ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم کیوں کھائی؟ اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس زمانے میں، چونکہ قرآن مقدس کے پہلے مخاطب یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کن لوگوں کو قرآن سنا رہے تھے؟ وہ تھے عرب کے لوگ۔ اب یہ بھی کہتے ہیں جی قرآن میں بھینس کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ بھینس تو اس زمانے بھی موجود ہوگی، لیکن چونکہ جس وقت قرآن جس جگہ نازل ہو رہا تھا وہاں پر بھینس موجود نہیں تھی، تو اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں اس چیز کا ذکر کرتے تو وہ کیسے سمجھتے کہ بھینس کیا چیز ہوتی ہے؟ کیونکہ عرب سب سے پہلے اس کے مخاطب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت جنگوں کے اندر گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا تھا،
کہ گھوڑے کو جنگ کے لیے استعمال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑے کی قسم۔ اور پھر کیوں یہ قسم کھا رہے ہیں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو پیدا کیا، اور گھوڑے کا جو چارہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور انسان گھوڑے کو خریدتا ہے، صرف پیسے خرچ کر کے خرید لیتا ہے اور جو چارہ کھلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان نے گھوڑے کو پیدا نہیں کیا، اس کے باوجود گھوڑا انسان کا اتنا وفادار ہے کہ جب اس کا مالک اس کو اشارہ کرتا ہے تو گھوڑا ایسے دوڑتا ہے، جو یہاں پر صفات بیان کی کہ خود ہانپنا کہتے ہیں کہ جب گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے تو اس کے سینے سے ایک آواز نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہانپنا، کہ گھوڑا اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اس کے سینے سے آواز نکلنے لگ جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے مالک کی اطاعت میں دوڑتا ہے۔ اور پھر کیسے دوڑتا ہے کہ پہاڑی علاقہ آ جائے، پتھر آ جائیں، ان پہ بھی دوڑتا ہے۔ فالموریات قدحا، دوڑتے ہوئے اس کی جو ٹاپ ہوتی ہیں، ٹاپ کہتے ہیں کہ جو کھروں کے اندر وہ نال لگاتے ہیں نا تاکہ اس کے پاؤں گھس نہ جائے، تو وہ جب گھوڑے کی وہ ٹاپ لگتی ہے پتھر کے اوپر تو آگ نکلتی ہے، کہ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اس کی وجہ سے آگ نکلنے لگ جاتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ تو کسی عام حالات کی بات ہے، رات کے اندر دوڑتا ہے اس طرح، صبح کے وقت بھی اگر مالک کو ضرورت پڑ جائے تو صبح کے وقت بھی یہ پیچھے نہیں رہتا۔ فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت بھی مالک کی اطاعت کرتے ہوئے دشمن سے لڑنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ فاثرن بہ نقعا، اور دوڑتے ہوئے غبار اڑاتا ہے۔ فوسطن بہ جمعا، اور پھر دوڑ کر جا کر دشمن کے مجمع کے اندر گھس جاتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ، اصل میں یہ جو گھوڑا ہے اس کے آپ نے کان دیکھے، 2 کان ہیں، یہ گویا کہ 2 ریڈار ہیں، جیسے ڈیفنس کے لیے ریڈار ہوتے ہیں، جب بھی خطرہ ملک میں کچھ ہوتا ہے، مخالف ملک کا اگر کوئی جہاز اندر آنے والا ہو یا اسی طریقے سے حملے کا خدشہ ہو تو وہ ریڈار بولنے لگ جاتے ہیں، خطرے کی گھنٹی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے 10 میل دور سے گھوڑا خطرے کو بھانپ لیتا ہے، کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کوئی خطرناک صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود گھوڑا اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ کیا کرتا ہے؟ سیدھا جا کر دشمن کے مجمع میں گھس جاتا ہے، اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہوئے گھس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ گھوڑا جس کو نہ انسان نے پیدا کیا، نہ وہ جو چارہ کھلا رہا ہے وہ انسان نے پیدا کیا، صرف تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے خرید لیا، لیکن اس کے باوجود اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے۔ اور یہ انسان کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو وجود اللہ نے بخشا، جس کی ضروریات اللہ پورا کرتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان بڑا اللہ کا ناشکرا ہے۔ کنود کس کو کہتے ہیں؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ کنود کہتے ہیں کہ وہ انسان کہ جو اپنی مصیبتوں کو تو یاد رکھے لیکن اللہ کی نعمتوں کو بھول جائے۔ مثال کے طور پر ابھی بیماری لگ گئی تو اس بیماری کا شکوہ تو کر رہا ہے، لیکن اس بیماری سے پہلے اللہ نے نعمت دی تھی کہ اللہ نے صحت کی نعمت دی تھی کہ اس کے اندر یہ کتنا دوڑتا تھا اچھے سے، کہ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا تھا، مزے کرتا تھا، ہنستا کھیلتا تھا۔ اب بیماری آ گئی تو اس بیماری کا رونا شروع کر دیا۔ یہ جو نعمت تھی صحت کی، اس نے بھلا دیا کہ وہ بھی کبھی میرے پاس تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان ناشکرا ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو تو یاد نہیں رکھتا، لیکن کوئی پریشانی آ جائے، گھر میں سے کچھ نقصان ہو جائے، اس کا واویلا مچانے لگ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس شخص کو بھی کنود کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے۔ کہ مثال کے طور پر اللہ نے جوانی دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو غلط کاموں کے اندر خرچ کرے، اس کو نشے کے اندر لگ کر، اس کو دوسرے برے کاموں میں لگ کر برباد کر دے، تو یہ شخص بھی کنود ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، یہ نعمت ہے، اس کو غلط کاموں میں خرچ کرے، اس کو صحیح جگہ پر خرچ نہ کرے، یہ بھی ناشکرا ہے، یہ بھی کنود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ فرمانا چاہتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر گواہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کام ناشکری کے کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو احساس نہیں ہوتا، یا تو شروع ہی میں اس کے دل میں احساس، انسان خود بھی اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے کہ میں اللہ کا نافرمان ہوں،
میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں غلط کام کر رہا ہوں، اور اگر شروع میں نہیں کرتا تو آخر میں جا کر تو خود بخود اقرار کر ہی لیتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار چکا ہوں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ انسان سے اکثر نافرمانی مال کی محبت کرواتی ہے۔ کیسے کہ انسان نہ جائز دیکھتا ہے نہ ناجائز دیکھتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ فلاں کی زمین ہے، فلاں کی چیز ہے، یہ اس کی اجازت کے بغیر لینا ناجائز ہے، لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا یہ نہیں جانتا کہ جب جو مردے قبروں میں ہیں ان کو اکھاڑا جائے گا، یعنی یہ دنیا کے اندر چند روزہ زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی کر کے گزار رہا ہے، کیا اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ آگے چل کر جو قبروں میں جا رہے ہیں انہیں بھی نکالا جائے گا، اور یہ خود بھی جانے والا ہے، اس کو بھی نکالا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو اس کے سینوں کے اندر راز ہیں، جو لوگوں کے سینوں میں راز ہیں، یہ سب ظاہر ہو جائیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہمارے دلوں میں کئی مرتبہ کچھ ایسے خیالات آتے ہیں کہ جن کو ہم زبان سے ظاہر نہیں کر سکتے۔ ہمارے دل کے اندر کسی کی برائی ہے، ہم تھوڑی ظاہر کر سکتے ہیں، کسی کے لیے نفرت ہے، ہم تھوڑی ظاہر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت میں یہ سب ظاہر ہو جائے گا، اور پھر فرماتے ہیں ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کے ان کاموں سے اس دن باخبر ہے۔ ایسی بات نہیں اللہ کے سامنے ظاہر ہونے کی ضرورت ہی نہیں، کہ ظاہر ہونے کی کیا ضرورت، اللہ تو ہمارے سب احوال سے باخبر ہے کہ ہم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور جو کچھ انسان کے ذہن کے اندر، دل کے اندر، دماغ کے اندر جو وسوسے خیالات آتے ہیں ہم انہیں بھی جانتے ہیں۔ ہلکا سا ایک خیال آتا ہے جو انسان خود بھی بھول جاتا ہے کیا تھا، لیکن اللہ کے سامنے وہ بھی ظاہر ہے کہ کیا خیال آیا تھا۔ نیکی کا خیال آئے گا تو وہ بھی اللہ کے سامنے ظاہر، بدی کا خیال آئے گا تو وہ بھی ظاہر۔ تو اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی مثال دے کر سمجھایا کہ گھوڑا اپنے مالک کا بڑا فرمانبردار، حالانکہ وہ مالک اس کو پیدا کرنے والا نہیں، لیکن انسان کو تو اللہ پیدا کرنے والے ہیں، اس کے باوجود یہ اللہ کا ناشکرہ ہے۔ کیسے ناشکرہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، صبح کا وقت ہے، اذان بھی سن لی اس نے، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھ نہیں کھلتی، اس کے باوجود یہ اپنے بستر سے الگ ہو کر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں سمجھانا چاہتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان ناشکرہ نہ بنے، گھوڑے سے سبق سیکھ لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔